حضرات، مسلمانوں کی پہلی عید یعنی عید الفطر ہے۔ اس کو چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے۔ عید الفطر وہ عید ہے جو رمضان المبارک کے روزوں کے اختتام پر خوشی اور شکریہ کے طور پر منائی جاتی ہے۔ عید کا دن خوشی و مسرت کا دن ہے، اور عید الفطر ہی کی مناسبت سے ایک یتیم بچے کی داستان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یوں بیان کی جاتی ہے کہ عید الفطر کے دن صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عید کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ تمام صحابہ کرام خوش تھے کہ ابھی اللہ رب العزت سے عیدگاہ سے تحائف وصول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں عیدگاہ جائیں گے۔ عید کے احکام و فضائل سننے کے بعد تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں چلتے گئے تاکہ غسل کر کے سفید کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں مقررہ وقت پر آ جائیں اور رحمت للعالمین کے زیر قیادت عیدگاہ کا رخ کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لائے تو حسنین کریمین نہا دھو کر خوشبو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بڑی بے قراری سے وقت کاٹ رہے تھے۔ یوں ہی دہلیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو خدا کے لاڈلے نبی کے لاڈلے نواسے نانا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی پیشانیاں چومیں اور انہیں اندر لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں بٹھا دیا اور پھر فرمایا، عائشہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ فراغت غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے زیب تن کیے، خوشبو لگائی۔ اتنے میں مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسنین شہیدین مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ سب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ پاک لوگوں کی جماعت ایک پاک باز راہبر کی سرکردگی میں عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جبرائیل نورانی فرشتوں سمیت بارگاہ نبوی میں نیاز حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تاکہ مقدس ترین انسانوں کے پاؤں کی مٹی کے مبارک ذرات سے ان کے نورانی پر شرف حاصل کریں۔ صالح روحیں قطار در قطار راستے کے دونوں طرف اس مقدس قافلے کے استقبال کے لیے بے چین کھڑی تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر واللہ الحمد کی دھیمی آواز میں ورد کرتا ہوا قافلہ آہستہ آہستہ پروقار انداز میں عیدگاہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ارض مقدس کی یہ نامور ہستیاں عیدگاہ کے قریب پہنچنے والی تھیں کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ کسی بچے کی آواز معلوم ہوتی تھی جو اس درد و رکت کے ساتھ رو رہا تھا کہ اس کا اندازہ یتیمی کے ماحول میں پلے ہوئے انسان کو ہی ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہے اور جو ہی بچوں کے کہے کو سنتا ہے اپنی درد انگیز آواز بلند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کیا تو کائنات کا رخ تبدیل ہو گیا۔ حسن و حسین صحابہ پیچھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کے قریب پہنچے۔ بچہ اتنا بڑا مجمع اپنی طرف آتے دیکھ کر سہم گیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اپنا یتیمی کا دور یاد آ گیا۔ فرمایا، بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ بچے نے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ باپ جب اپنے لگتے جگر کو بیٹا کہہ کر پکار رہا ہے تو اسے کتنا لطف آتا ہے۔ میں ایک یتیم ہوں، میرا تو باپ مر چکا ہے، اب بھی دنیا میں کوئی مجھے بیٹا کہہ کر پکارنے والا ہو سکتا ہے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ رو رو کر بے ہوش ہو گیا ہے اور اس کے باپ کی روح سے ہم کلام ہے۔ بچے کی معصومیت نے بغیر کہے سب کچھ کہہ دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچے کو اپنے دوش مبارک پر سوار کیا۔ اپنے دوش پر جہاں چند منٹ پہلے حسن و حسین ماہپارے بیٹھے تھے، اب ایک یتیم لاوارث ہے۔ کس معصوم اور میلے کپڑوں میں ملبوس 8 سال کا بچہ بیٹھا ہے اور اپنی یتیمی پر فخر کر رہا ہے۔ یتیم بچے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا ابا ہوں۔ یتیم بچے نے حیرانگی سے پھر پوچھا کہ واقعی آپ میرے ابا ہیں، اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم کو پتہ نہیں کتنی دیر سے روتے رہے ہو۔ یتیم بچے نے کہا کہ مجھے تو احساس ہی نہیں میں رو رہا ہوں۔ اے آسمان، تو نے جھک کر دیکھ لیا
زمین تو نے اوپر کا منظر بھی دیکھ لیا، اے ہوا تو نے اپنی فنگی میں خوشبو محسوس کر لی، درختوں تم نے اپنے جھومنے میں مستی بھی دیکھ لی، مورخ ہو تم اسے تاریخ کا حصہ بنا لو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچے کو اس منصب کا اہل قرار دیا ہے جس منصب کے اہل حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ نواسے پیدل چل رہے ہیں، یتیم بچہ کندھوں پر سوار تھا۔ پھر آپ کو پتا ہے وہ کہاں گئے؟ عیدگاہ کی طرف؟ نہیں، اسے تو اتنی دیر کندھوں پر سوار رہنا تھا جتنی دیر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ وقت کی گھڑیوں تم اپنی رفتار مدھم کر لو، نظام کائنات تم رک جاؤ، سورج تم اپنی رفتار نرم کر لو۔ جب اس یتیم کی عید نہ ہوگی، پیغمبر کی عید نہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچانک ورد و مسعود پر حیران ہو جاتی ہیں اور وجہ پوچھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم اولاد سے تڑپتی تھی نا، آج خدا نے تمہاری آرزو پوری کر دی۔ میری اور سب مسلمانوں کی عید سے پہلے تمہاری عید ہو گئی، اللہ نے تمہاری سن لی۔ یتیم کو آگے کرتے ہوئے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بیٹا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلاً و سہلاً مرحبا یا نبی کہہ کر بچے کو گود میں لے کر چوم رہی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اس کا کوئی ابا نہیں، محمد اس کے ابا ہے، اس کی کوئی ماں نہیں تو اس کی ماں ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں، حسن اور حسین اس کے بھائی ہیں، اس کی کوئی بہن نہیں، فاطمہ اس کی بہن ہے۔ اٹھو عائشہ بچے کو نہلاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نہلانے میں مصروف ہیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ تو زہرا تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی مجھے یاد ہے تم قاسم اور ابراہیم بھائیوں کی موت پر روتی تھیں، آج اللہ نے ان کے بدلے تمہیں بھائی دے دیا ہے، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اسے نہلا رہے ہیں تاکہ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہمارے ساتھ عید پڑھنے جائے۔ فاطمہ اہلاً و سہلاً مرحبا یا نبی کہہ کر پانی لینے چلی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے بچے کو جسم پر لگی میل اتار رہے ہیں۔ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھوں سے بھائی کے معصوم بدن پر پانی ڈال رہی ہیں۔ حسنین اپنے کپڑوں میں بھائی کے لیے اچھے سے اچھے جوڑے کا انتخاب کر رہے ہیں، گویا گھر کا ہر فرد حقیقی طور پر عید یتیم سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اور ناظرین جب وہ بچہ خوش و خرم باہر نکلا تو لڑکوں نے پوچھا ابھی تو رو رہا تھا اور اب بڑا خوش و خرم ہے، بات کیا ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا میں بھوکا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا، میں ننگا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑے کا انتظام کر دیا، اور اب میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں سیدہ عائشہ، بہن سیدہ فاطمہ، چچا سیدنا علی اور بھائی حسن و حسین بن چکے ہیں۔ یہ سن کر لڑکے کہنے لگے کاش آج ہمارے باپ بھی نہ ہوتے۔ ناظرین یہ لڑکا ہمیشہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر کفالت رہا، حتیٰ کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو یہ بچہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا افسوس آج پھر یتیم اور غریب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، کیونکہ ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے بہت حقوق بیان کیے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو شخص بھی یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دے گا۔ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے عید کے موقع پر اپنے ارد گرد بسنے والے غریب یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ ان کی بھی عید ہو جائے اور ہمیں کل روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کا سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل سخت ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو،
بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت معروف کرکی رحمت اللہ علیہ عید کے دن نخلستان میں گری پڑی کھجوریں چن رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک شخص نے پوچھا، حضور کھجوریں کس لیے چن رہے ہیں؟ فرمایا، میں نے ایک لڑکے کو روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ لڑکا بولا، میں یتیم ہوں، یہ لڑکے اخروٹوں سے کھیل رہے ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اخروٹ خرید کر ان کے ساتھ کھیل سکوں، اس لیے میں کھجوریں چن رہا ہوں تاکہ انہیں فروخت کر کے اس یتیم بچے کو اخروٹ لے دوں۔ ناظرین، یہ تمام احادیث گرچہ یتیم کی کفالت کے سلسلے میں ترغیب و فضائل کی ہیں، تاہم ان سے یہ بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کے نادار، لاوارث اور یتیم بچوں کی کفالت مسلمانوں کے ذمے ہے۔ حسب سہولت علاقے اور محلے کے افراد پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی۔ ان بچوں کو یوں ہی ضائع ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اگر کچھ لوگ اس ذمہ داری کو بطور کفایہ نبھا لیتے ہیں تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے، ورنہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ بس آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ حسب توفیق غریبوں اور یتیموں کو بھی عید کی خوشیوں میں ضرور شریک کریں۔ عید اصل میں دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کا نام ہے، یا دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونے کا نام ہے۔ اگر ہمارے پڑوس میں، رشتہ داری میں، فیملی میں اور محلے اور علاقے میں کوئی فیملی غربت کی وجہ سے عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو پاتی، تو اس کی بھرپور مدد کر کے اس کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کیا جانا چاہیے۔